اور جس میں یہی سول اور پولیٹیکل رائٹس اور شفاف جو ٹرائل ہے وہ اس کو انشور کیے جانے کی شکیں موجود ہے۔ اب اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اپنی ذاتی انا، اپنا ریونج اور اپنے پولیٹیکل رائولز کو ختم کرنے کے لیے یہ پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں کی وائلیشن بھی کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ یورپین یونین کے اسپوکس پرسن نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، بلکہ اگر آپ کو اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے بھی اپنی کنسرن شو کی ہے۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کو ایوارڈ ہونے سے پہلے اور بعد کا فرق یہ ہے کہ یورپین مارکیٹس کے اندر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹس 65% بڑھ گئی تھی۔ آپ کی 5.4 بلین یورو کی ایکسپورٹ ہے یورپین مارکیٹس کے اندر۔ اور شاید آپ کو اندازہ ہوگا، میرے دوست بیٹھے ہیں اور جو علم رکھتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس لینے کے لیے پاکستان کو بحیثیت ریاست، بحیثیت ملک کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ یہ کسی ایک حکومت کا نہیں بلکہ کئی ریجیمز میں، کئی گورنمنٹس میں، مختلف حکومتوں میں ریاست نے، حکومت نے کوششیں کی، لابیز کی، بار بار جو ہے ہمیں ریجیکٹ کیا جاتا رہا، یورپین یونین میں بار بار انکار ہوتا رہا، اور بڑی مشکل سے بہت سی گارنٹیز اور بہت سی کمپلائنسز انشور کرنے کے بعد ہمیں جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس دیا گیا ہے۔ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، ان کا جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں، آپ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی ایک طرف آپ معیشت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، معیشت کو تو تباہ کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے آپ نے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سری لنکا میں بہت عرصے تک صرف اس لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں دیا جاتا رہا کیونکہ وہاں پہ جو ڈیتھ سینٹنس تھا وہ بائی ہینگنگ وہاں پہ موجود تھا، جس کے حوالے سے انہوں نے کئی سال ان کو ریجیکٹ کیا اور بڑی مشکل سے وہ کرنے پہ موجود ہوئے۔ اب ہم بین الاقوامی دنیا کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہم سے اسٹیٹس جو ہے وہ آپ ہم سے واپس لے لیں۔ آپ پاکستان کی عوام، پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو اٹھانے، سہارا دینے کی بجائے آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔ ہم ان کو بھرپور الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی ریاست اور حکومتی کوششوں سے یہ جو سٹیٹس اٹین کیا گیا تھا، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ اس ملک اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کریں۔ تو ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اس سے باز رہیں، اور یہ اس پہ شدید رد عمل آئے گا، بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی آئے گا۔ ہم آلریڈی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دے چکے ہیں رد عمل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم روکیں گے۔ جو ریمیڈیز آلریڈی بتا چکے ہیں سیکرٹری جنرل اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو لیگل ریمیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں، جو لیگل آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم سارے استعمال کریں گے۔ اور نہ صرف ہم جو سویلینز جو ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے ان کو انصاف دلائیں گے، بلکہ ہم پاکستان کے خلاف جو یہ سازش یہ حکومت کر رہی ہے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کی، ہم اس کو بھی ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ایک اہم ایشو جو آج وی مسٹ ڈسکس ود یو، وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہونا تھا، اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کہاں لکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک ایسا کیس جو بریت کا کیس ہے، جس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ فیصلہ لکھنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے
کہ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو آئے گا وہ ہائر کورٹس میں اور ہائر جوڈیشریز کے سامنے جب پیش ہوگا تو شاید پہلی پیشی پہ ہی یہ فیصلہ اڑ جائے. تو بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے اور یہ ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے جس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا دینے کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے. ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج بلکہ خان صاحب کا بیان آیا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے جو ماحول سے لگتا ہے یا گفتگو سے لگتا ہے یا جو لائرز ہمارے ہیں جو انہوں نے آ کے بتایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ من گھڑت سی ایک کہانی بنائی گئی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو جھکانا تھا، مگر ہمارے قائد کو جھکانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس سارے کیس میں نہ عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا، نہ کوئی پیسے کسی کے ذاتی جیب میں آئے ہیں. پیسے آئے بھی سپریم کورٹ کے پاس، انویسٹ بھی سپریم کورٹ نے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو انویسٹ کیے تو اس کے اوپر جو ہے ود انٹرسٹ بہت سارے پیسے اور بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب صرف القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹی کو آپ اگر اس طرح امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سیاسی طور پہ تو یہ ایک مزہ خیز چیز ہوگی. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ فیصلہ بھی اگر یہ کر لیں گے تو جو میں نے آپ کو EU کی کا سٹانس آپ کو بتا دیا ہے، یہ فیصلہ بھی انٹرنیشنلی ڈسکس ہوگا. نیشنلی تو ہوگا ہی ہوگا، عوام کو تو تشویش ہے ہی ہے، مگر وہ ادارے انٹرنیشنلی اور وہ اقوام جو ڈیموکریسی سے، ہیومن رائٹس سے کمیٹڈ ہیں اور ہمارے ہسٹوریکلی پارٹنرز ہیں، تو پھر وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ آپ کے پارٹنرز ہیں اور آپ ہر چوتھے دن ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں امداد کے لیے، پاکستان چلانے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں جو ہے بڑی سبکی اور شرمندگی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس میں خان صاحب کی بریت بنتی ہے. اس کو جان کے ڈیلے کرنا جو ہے شاید مناسب نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جلد کریں. اور عمران خان صاحب کو، وہ بے گناہ ہے، ان کی بیگم جو ہے زوجہ وہ بے گناہ ہے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے قائد ہے. ان کے ساتھ یہ زیادتی جو ہے یہ کسی بھی حوالے سے عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور یہ قانون اور انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. تیسری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. 26 نومبر کے جو شہداء کے حوالے سے کیسز لوگ فائر کرتے رہے، اس میں ہمارا ایک ہی شہید انیس شہزاد ستی تھا جس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا. اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ان آفیشیل تو اس وقت لکھ کے دے دی کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، مگر اس کی آفیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ ایشو نہیں کر رہے تھے، حالانکہ پوسٹ مارٹم وہاں پرفارم کیا گیا. اس کے لیے وہ عدالت میں چلے گئے، اور ساتھ ہی ان کے ورثاء نے 22A کی اپلیکیشن دائر کر دی عدالت میں. اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا رہا، ان کو ڈرایا جاتا رہا، ان کو دھمکایا جاتا رہا کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے لیں ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. سیٹرڈے کو، ویسے تو تھرسڈے کو ان کی فیملی جو ہے وہ اسی ڈر سے کہ ان کی فیملی کی بچوں کو بھی تھریٹس دی گئیں، وہ اسی ڈر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسلام آباد سے آپ کے صوبے KP میں شفٹ ہو گئے، پناہ لے لی. صرف یہ 2 لوگ وہاں پہ اپنا رہا سہا کاروبار یا جو بھی سامان سمیٹنے کے لیے وہاں رکے، جس میں مدعی جس کا نام نفیس ستی ہے، جو کہ مرحوم کے والد کا فرسٹ کزن ہے، وہ کمپلیننٹ بھی ہے. اس کو علی پور سے اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، اور
شہید کا بھائی جو کہ پولیس ملازم ہے ایس پی یو میں، اس کو اس کے متعلقہ ڈی ایس پی امتیاز بٹ اس نے اریسٹ کر کے یا اغوا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اگینسٹ ہز ول اس کو پولیس لائنز میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا. اور یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے کئی دوستوں نے اس کو مینشن کیا، سوشل میڈیا نے اس کو مینشن کیا. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج 22/1 کی تاریخ تھی، آج عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے اپنا وہ جو اپلیکیشن تھی اس کے حوالے سے بیان دینا تھا. مگر آج صبح کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں. ایک جمگھٹا لگا ہوا تھا، ایک ہی طرح کے کپڑے اور ایک ہی طرح کے وہ پتہ نہیں کس اس کے لوگ تھے، وہ پولیس کے تھے، وہ سی ٹی ڈی کے تھے، وہ سیکورٹی برانچ کے تھے، ادھر کے تھے یا ادھر کے تھے، جو بھی تھے، بہرحال سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا ایک جتھا جو ہے وہ ان کو لے کے وہاں پہنچا اور وہاں ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ 22 ہم نے فائل ہی نہیں کی ہے، اور ہر چیز جو اس میں لکھی تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا. آج صبح ان کے اس پیش ہونے سے پہلے ہی ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس ایک پٹیشن دائر کر دی تھی اسی 22/1 کے حوالے سے کہ ہمارے جو مدعی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو حکومت کہتی ہے ایک بھی گولی نہیں چلی، جو یہ حکومت کہتی تھی کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، آج ان شہادتوں کو چھپانے کے لیے یہ کس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کو اٹھا کے زبردستی یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں. ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن آج ہی فائل کر دی ہے اور وہ فیملی اسی ڈر سے آلریڈی خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ اپنے شہید کا وہ معاف نہیں کریں گے کسی کو، اور وہ کیس لڑنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں حق کے لیے، سچ کے لیے، اور ان پہ یہ پریشرز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی قسم کے پریشرز کے پی کے علاوہ جو باقی شہداء ہیں ان سب پہ بھی اسی قسم کے پریشرز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچستان کے ہمارے ایک شہید تھے، ان کے بھائی کے اوپر جو ہے وہ کیس کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. سو یہ نہایت شرمناک ہے، اور حکومتی وزراء جو شہیدوں کا اور لاشوں کا تمسخر اڑاتے پھرتے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ کچھ شرم کریں اور ان گھٹیا ہوچے ہتھکنڈوں سے باز رہیں. شہادتیں جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی ہیں، لاشیں جو ہیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہیں. آپ کی یہ بھول ہے، یہ چیزیں آپ کے ان ہوچے ہتھکنڈوں سے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور لوگ آخری وقت تک لڑتے رہیں گے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ شہداء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اب شہداء کی تعداد 12 سے بڑھ کے 13 ہو گئی ہے. ملک ادریس شہید جن کا اٹکس ڈرنال سے تعلق تھا، اور یہ ہمارے اس پوائنٹ کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی، وہ اس کو اور بھی اس کو وہ کرتا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ لوگ ڈر سے ہسپتالوں میں نہیں جا رہے ہیں کہ اٹھا نہ لیے جائیں، بلٹ وونڈز جو ہیں اس کو نہیں وہ ٹریٹ کر رہے کہ اٹھا نہ لیے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ اٹک سے ملک ادریس صرف اس لیے یہاں پہ پشاور میں اپنا علاج کراتا رہا کہ ہی فیئرڈ کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کا علاج کی بجائے اس کو کہیں اور ہی لے جائیں گے اور اس کو جو ہے اس کو ٹارچر کریں گے. اور وہ ایک 13واں شہید جو ہے وہ اس کا وہ اضافہ ہوا ہے اور آپ لوگوں کے پاس وہ سب وہ اس کی وہ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں، یہ نامناسب بات ہے. آخر میں آخری پوائنٹ، میری بات شاید لمبی ہو گئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیتا ہوں. آخری آپ بھی پوچھیں گے، سوال ضرور پوچھیں گے، تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. مذاکراتی کمیٹی ملی ہے آج، انہوں نے آ کے پریس ٹاک بھی کی ہے، اور اس پہ جو ان کے 2 نکات تھے انہوں نے وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو اٹس اسٹارٹ آف دی انگیجمنٹ، اور اس حوالے سے اب جو ان کی اگلی میٹنگ ہوگی اس میں جو ہمارے دوستوں نے آ کے بتایا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ سامنے رکھیں گے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کا عمران خان صاحب سے ملنا وہ بہت ضروری ہے.
مذاکراتی کمیٹی کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، وہ ملاقات ہونی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ جس طرح اسپیکر نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور اپنا آفس پیش کیا ہے، تو ہم اسپیکر کو اور اس حکومت کو کہیں گے کہ آپ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز کا رائٹ ہے اپنے قائد کو ملنا، وہ جو آپ سختیاں ہیں اس کو آپ ریلیکس کریں تاکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنے قائد کو مل سکے، تاکہ کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا سکے. تو یہ مذاکرات کے حوالے سے تو اس پہ ابھی یہی بات ہے. اور تھینک یو ویری مچ. آئی ہیڈ دیز 4 points ٹو ڈسکس. سو ناؤ ہاؤس از اوپن فار کوشچنز. آپ میں سے اگر کسی دوست کی کوئی کیوری ہے تو میں حاضر ہوں. سر یہ بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ خیال ہوا ہے، کن نکات کے اوپر ہوگا، اور ہے جو کمیٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے مکمل؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی عمران خان صاحب کی ہینڈ پکڈ کمیٹی ہے. عمران خان صاحب نے بنائی. آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ کمیٹی اناؤنس کی اسی دن کمیٹی کے چیئرمین کو اڈیالہ کے باہر گرفتار کر لیا گیا تھا، اور حالانکہ ان کی ضمانتیں بھی موجود تھیں پشاور ہائی کورٹ سے، اومنی ٹرانزٹ پروٹیکٹیو بل سب موجود تھیں، گرفتار کر لیا گیا. تو بالکل خان صاحب نے اگر یہ کمیٹی بنائی ہے اور ان کمیٹی کے لوگوں سے، خصوصاً چیئرمین آف دس کمیٹی، ان سے ملاقات ہونے کے بعد یہ کمیٹی اناؤنس کی گئی تھی، تو ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے مذاکرات کرنے کا. اگر نہ ہوتا تو یہ آج کیسے اس میٹنگ کا حصہ ہوتے. مگر خواہش جو ہم کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات کا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ خان صاحب کی ساتھ ساتھ گائیڈنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ یہ کمیٹی خان صاحب کو ملے. شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ کمیٹی پہلے کہہ رہے تھے کہ مشروط ہم مذاکرات کریں گے طریقہ انصاف والے، تو کیا وہ مشروط والی بات جو 3 ڈیمانڈز تھی، جو الیکشن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا وہ والا، رہائی، اور اس کے علاوہ جو دوسرا تھا، تو وہ کیا وہ وڈرا کر لیے گئے یا غیر مشروط مذاکرات چلیں گے؟ نہیں سر، آپ نے جو پریس ٹاک کی ہمارے دوستوں نے جو آج مل کے آئے ہیں، انہوں نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ 2 points ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں ان لافل انلیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جن میں عمران خان صاحب سب سے پہلے ہیں، ان سب کو فوری رہا کیا جائے. اور یہ پہلا وہ ہے مطالبہ. اور دوسرا 9 مئی کے حوالے سے اور 26 کے حوالے سے ایک ہائی پاورڈ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ فارم کیا جائے. وہ یہ 2 چیزیں تو طے ہیں، یہ کوئی چیز وڈرا نہیں کی گئی ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے یورپین یونین کی بات کی اور ملٹری کورس کی بات کی. سر حکومت کی تو یہاں پر کافی سارے لوگ جو تھے وہ ملٹری کورس کے لیے سزائیں دی ہیں اور پانسیاں دی ہیں. جی، پہلے یورپین یونین نے اس قسم کے بیانات بھی نہیں دی، نہ انہوں نے کسی اسٹیٹس کی تبدیلی کی بات کی، نہ انہوں نے پابندی کی بات کی. اب چونکہ صرف سزائیں انہوں نے دلوائی ہیں ملٹری کورس نے، جس کا ماضی میں عمران خان خود بھی حامی رہا کہ ملٹری کورس کے بعد لوگوں کی کیسز ہونی چاہیے. بڑا اچھا سوال کیا آپ. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک صاحب کو اتنا یورپین یونین کی بتاتے ہیں آپ. بڑا اچھا سوال کیا ہے، آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے یہ سوال کیا. بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تو بڑے عرصے سے ان پلیس ہے، اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس کا سگنیٹری ہے. لشکر جھنگوی، ٹی ٹی پی یا القاعدہ اور تحریک انصاف میں فرق ہے. ان کو بھی جب سزائیں دلوائی گئی تھیں ملٹری کورٹس کے ذریعے، تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ القاعدہ ہے یا تحریک طالبان ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ٹرائل میں کیا ہوا، کورٹ میں کیا ہوا، یہ تو میں نے کیونکہ فیصلہ پڑھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مجھ سے شیئر کر لیجئے گا. مگر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہارڈ کور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے تھا، اور اس پہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی، اور اس میں ٹی ٹی پی، لشکر جھنگوی اور القاعدہ شامل تھے. اینڈ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے ان کلعدم دہشت گرد جماعتوں کا کمپیریزن تحریک انصاف کے ساتھ کرنا ظلم ہے. ہم ایک نان ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز، سویلینز کو ملٹری کورٹ کے اندر سزا دینے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. دس از اے سمپل بات ہے. اور اگر آپ دینا ہی چاہتے تھے تو پھر کوئی امینڈمنٹ لے آتے نا. کو بہت ہی شوق تھا آپ کو سویلینز کو ٹانگنے کا، تو لے آتے کوئی امینڈمنٹ. یہ سرکار کے پاس تو کھلا امینڈمنٹ کا، وہ بندے اٹھا لیے اپنی مرضی کے جو ہے وہ قانون پاس کرا لیے، تو یہ بھی پاس کرا لیتے. تو جب تک ایسا تو نہیں ہوا تب تک انٹرنیشنل لاز کے بھی آپ پابند ہیں. ہر چوتھے دن آپ کاسا اٹھا کے باہر پہنچ جاتے ہیں، تو
پھر آپ کیسے پابند نہیں ہوں گے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ جو 9 مئی کے جس موقع ملٹری کورٹ نے سزائیں سنائی ہیں وہ آپ کے وقت؟ دیکھیں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان 25 لوگوں میں سے ایک ایک کا ڈیٹا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سویلین چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موازنہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے کیونکہ وہ اس کا تعلق وہ سب دہشت گرد تنظیم سے ہے، علاء اسماعیل کا تعلق نہیں، میں ان کو جانتا نہیں نا، تو میں وائی وڈ آئی دیکھیں لسن وائی وڈ آئی میک اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اے کیس جس کی تفصیلات کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے ایک سوال کیا، ان کو اس کی تفصیلات کا پتہ ہے۔ ایک اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن ہو تب آپ اس پہ کمنٹ کریں۔ دہشت گرد تنظیم کا موازنہ کرنے کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں۔ ہاں بتائیں۔ آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا موازنہ نہ کیا جائے، اس کا تعلق پی ٹی ایم سے، پشتون تحفظ گورنمنٹ سے، کہ اگر وہ دہشت گرد تنظیم ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کے ساتھ کیسے سب جلسے میں شریک تھا، منظور پشتین کے ساتھ اشارہ مشارہ کرا؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ان کا تعلق کس تنظیم سے تھا، مجھے تو انہوں نے ایک انڈیویجول کا ذکر کیا تو میں نے بتا دیا کہ دہشت گردوں کا سیاسی تنظیموں سے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن سوشل میڈیا پر 2 دنوں سے ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ یہاں بھی کچھ لوگوں نے گولی کیوں چلائی، دیواروں پر لگایا تھا، پولیس والوں نے پکڑا ان کو مارا تھا، تو یہاں بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو پنجاب اور یہاں پہ کیا فرق؟ میرے علم میں یہ نہیں ہے، آپ میرے علم میں لے آئے ہیں۔ وی مسٹ سی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر میں یہاں پہ یا آپ کے علاقے میں ایک وال چاکنگ کے حوالے سے کوئی ایسے لاز ان پلیس ہوں، تو اس پہ اگر کسی ادارے نے کوئی ایکشن کیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے مجھے بتا دیا ہے، ول لک انٹو اٹ۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے، فیض حمید کا بھی ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، معاملہ اسپیڈ اپ ہو گیا، سزائیں بھی شروع ہو گئی ہیں، یہ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کس طرف آپ اس چیزوں کو جانا دیکھتے ہیں؟ فیض حمید کا بھی تقریباً کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں جی، وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، فوج جانے، وہ فوجی ہیں، سویلین تو ہے نہیں، وہ جانے اور ان کا ادارہ جانے، اس پہ تو ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، اور اس کی سوائے ایک پریس ریلیز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل بھی نہیں ہے اس کیس کی، تو ہم اس پہ کیا کمنٹ کریں گے۔ اینی ادر کویسچن سر؟ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔